دیکھیے، ہندوستان اور پاکستان کے معاملات، حالات اور تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں اور کبھی بھی معمول پہ نہیں رہے۔ کبھی یکا دکا اٹل بہاری واجپئی کی زمانے میں کہہ لیجئے کہ بس سروس شروع ہوئی، اور پھر راجیو گاندھی کے زمانے میں کچھ حالات ٹھیک کہہ لیجئے، مگر زیادہ تر 47 سے لے کر کے آج تک ہمیشہ تعلقات خراب رہے ہیں۔ 60 کی جنگ کہہ لیجئے، 71 کی جنگ کہہ لیجئے، پھر کارگل کی جنگ کہہ لیجئے، تو ہمیشہ سرحدی معاملات اور تعلقات خراب رہے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں آج کی جو صورتحال ہے، پہلگام کی آتنکوادی گھٹنا کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں جو رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ ذہنی تناؤ میں ہیں، اور یہ پاکستان کی جو کارروائی ہوئی، آتنکوادی کارروائی، یہ ظالمانہ اور جابرانہ اور قاہرانہ ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں ملکوں کے جو رشتے ہیں، چاہے ہندوستان کی لڑکیاں بیاہ کر کے پاکستان جائیں یا پاکستان کی لڑکیاں شادی ہو کر کے وہ ہندوستان آئیں، جب کشیدگی ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو سب سے پہلا روش انہی لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے، انہی لڑکیوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ ہندوستان سے جانے والی جو لڑکیاں، مہلائیں پاکستان سے کی تھیں، ہندوستان میں بیاہ کر کے آئی تھیں، بارڈر سرحد پر کس طریقے سے بلک بلک کے رو رہی تھیں۔ بہت سارے مہیلاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے بلکتے ہوئے ہندوستان چھوڑ کر کے ان کو مجبوراً پاکستان جانا پڑا۔ یہی صورتحال پاکستان میں بھی تھی کہ پاکستان میں جو ہندوستان کی لڑکیاں وہاں بیاہ کر کے گئی تھیں، اور وہ جو مہلائیں واپس سرحد پر آئیں اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کے جب آئیں، تو ان کی آہ و فغاں اور ان کا درد اور کرب جو سرحد پر جو لوگ کھڑے تھے وہی محسوس کر رہے تھے۔ باقی دیکھنے والوں کے بھی پسینے آ گئے اور وہ لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ خود یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے پریوار تھے جو لوگ، خود میڈیا کرمی کے لوگ جب وہ کوریج کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی آنکھوں میں ان کے آنسو بھر آئے۔ تو یہ درد اور یہ تکلیف کا جو احساس ہے وہ سب سے پہلے لڑکیوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے میں تو یہی مشورہ دوں گا ہندوستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کہ برائے مہربانی یہ رشتے نہ کریں۔ اب رشتے اپنے ہی ملک میں کریں اور اپنے ہی ملک میں رہیں، جو بھی پرستتیاں اس سے وہ گزریں گے۔ آپ دوسرے ملک میں شادی بیاہ کر دینے سے، چونکہ پرانی رشتہ داریاں ہیں، ان پرانی رشتہ داریوں میں ماں باپ رشتہ جوڑ دیتے ہیں، لڑکی لڑکا پسند کر لیتے ہیں، تو اس طرح رشتے ہو جاتے ہیں۔ مگر جس تکلیف کا احساس ابھی بارڈر سرحد پر ہوا، تو اس وجہ سے میں سبھی لوگوں کو یہی صلاح اور یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی رشتہ نہ کریں، کوئی ناطہ نہ رکھیں، تاکہ یہ درد اور کرب، یہ جو تکلیف ہے، یہ دوبارہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ باقی رہ گئے ملکی معاملات، سیاسی معاملات، وہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستداں جانیں، ملکی معاملات حکمراں طبقے کے لوگ جانیں۔